تو اس کے یہ عملی مظاہرے سامنے آتے ہیں اور اس کے یہ اثرات ان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک جنگ ہے، میدان جنگ میں باپ بھی جانا چاہتا ہے اور بیٹا بھی میدان جنگ میں۔ باپ بوڑھا ہے، بوڑھا باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میدان جنگ میں میں جاؤں گا۔ بیٹا کہتا نہیں ابو اس جنگ کے میدان میں جاؤں گا۔ کہا بیٹے نہیں نہیں میں مجھے جانے دے۔ بیٹا کہتا میں جوان ہوں میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ آئے، کہنے لگے تمہاری بیوی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا ہے۔ اگر بیٹا جائے تو تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، یا تم میدان جہاد میں جاؤ تو بیٹا اپنے ماں کی دیکھ ریکھ کرے۔ دونوں لڑ رہے ہیں، میں جاؤں گا، وہ کہتا میں جاؤں گا، وہ کہتا میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو قرآن دازی کر لی جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ قرآن دازی پر دونوں فریق تیار ہوئے، قرآن دازی کی گئی۔ پرچی جناب محمد رسول اللہ خود اٹھاتے ہیں، پرچی میں بیٹے کا نام نکلتا ہے، یعنی بیٹا میدان جنگ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، صبح تیاری ہونے لگی میدان جنگ میں جانے کے لیے۔ بیٹا گھوڑا تیار کرنے لگا، گھوڑے پہ زین کسنے لگا، اپنی ڈھال لینے لگا اور تلوار تیز کرنے لگا۔ میدان جنگ میں جانے کی پوری تیاری، اور ادھر باپ مصلے پر چٹائی پر تہجد کی نماز پڑھ کر رو رہا ہے، آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں۔ اور بیٹا جب اپنے گھوڑے کے قریب اپنے گھوڑے کی مالش کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ بیٹے نے پوچھا ابو جان زندگی میں نے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اے ابو جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے میدان جنگ میں تم جا رہے ہو، تمہیں میدان جنگ میں جانا مبارک ہو، اللہ کرے تمہارے دل میں جو خواہش ہو وہ پوری ہو، لیکن میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو۔ کہا ہے ابو بولو کیا سوال ہے؟ بیٹے ہم اور تم جب ایک ساتھ بیمار ہوتے تھے اور تمہاری بیوی اور بچے بھی بیمار ہوتے تھے، جب کبھی پورا گھر بیمار ہوتا تھا تو ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم دوا اپنے بچوں اپنی بیوی یا اپنے لیے پہلے لایا کرتے تھے یا میرا علاج کسی حکیم سے کرایا کرتے تھے؟ کہا ابو ہم نے اپنے بیوی بچوں پر آپ کو ترجیح دی اور ہمیشہ میں نے آپ کا علاج پہلے کرایا۔ بیٹے تم جنگلوں میں بھیڑیں اور بکریاں چراتے ہو، جب بکریاں چرا کر واپس آتے ہو ان کا دودھ دھو کر اپنے بچوں کو پہلے پلاتے ہو، اپنی بیوی کو پلاتے ہو، خود پیتے ہو یا پہلے مجھے پلاتے ہو؟ ابو میں نے کھانے پینے میں بھی اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے اوپر میں نے آپ کو ترجیح دی۔ کا بیٹے ایک دن ایسا بھی ہوا کہ تم دیر سے آئے، بارش کی وجہ سے تم رک گئے، دیر سے آئے، گھر میں بیوی بچے سب سو گئے، میں بھی سو گیا، تم دودھ کا پیالہ لیے کھڑے رہے، یہ بتاؤ تم نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلایا، مجھے پلایا جب میری آنکھ کھلی تو تم نے مجھے اپنے پر ترجیح کیوں دی؟ فرمایا ابو جان جنت کی وجہ سے آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تاکہ میں جنت میں اس کا اچھا بدلہ پا سکوں۔ فرمایا بیٹے تم ہر میدان میں مجھے اپنے سے اوپر رکھتے رہے، دوا کا معاملہ ہو تو مجھے، ڈاکٹر کے پاس دکھانے کا معاملہ ہو تو مجھے پہلے، کھانے پینے کا معاملہ ہو تو مجھے پہلے۔ اے میرے بیٹے میدان جہاد میں جب ہم اور تم دونوں میں سے آپ کا نام تمہارا نام نکل آیا ہے تو اس معاملے میں اس جگہ پر بھی تم مجھے اپنے سے پہلے میدان جنگ میں جانے دو۔ یہاں تم پہلے میدان جنگ میں کیوں جا رہے ہو؟ یہاں اپنے اوپر مجھے ترجیح کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بیٹے مجھے جتنے دن رہنا تھا میں رہ لیا تمہاری ماں کے ساتھ، اب اس بوڑھی ماں کو تمہاری ضرورت ہے، میری اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کا جواب نہیں نہیں ابو جان یہ تو تمہاری رفیق حیات ہے، اس کو تو آخری وقت تک آپ ہی کی ضرورت ہے، میں تو اس کا بیٹا ہوں، جتنی خدمت کرنا بھی کر لی۔ اے ابو جان یہ معاملہ تو جنت کا ہے، آپ بھی جانا چاہتے وہی تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور جنت کے معاملے میں میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اے ابو جان میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ہیڑ لگائی اور نکل گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابو جان میرے
میرے میدان جنگ میں شہادت کی دعا کرنا. کل انشاءاللہ جنت کے دروازے پر میں آپ کا انتظار کروں گا. کل جنت کے دروازے پر میں آپ کا انتظار کروں گا. یہاں بیٹے نے پھر بھی اپنی باپ کی کوئی بات نہیں مانی. میرے پیارے ساتھیوں، ان واقعات کو بتا کر میں یہ آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جذبہ ایمان کیا ہے اور اس کے عملی مظاہرے کیا ہیں اور وہ صحابہ کی زندگی پر کس طریقے سے نمایاں